کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ کسی بھی اور کوئی بھی طریقہ اور کوئی چیز ایسی نہیں بچی جو انسانوں کو دنیا میں رہتے ہوئے پیش آئے اور انسانوں کو اس کی ضرورت پڑے اور اس شعبے میں، اس لائن میں، اس چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نہیں ملتی، ایسی ہے ہی نہیں۔ بلکہ ہر چیز میں رہنمائی ملتی ہے۔ انسان کو زندگی جو گزارنی ہے اور جس طریقے سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو اس ساری کائنات کو نظام کو چلا رہے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر اب تک اور تا قیامت تک یہ نظام چلتا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو چلاتے رہیں گے۔ اس میں کوئی گڑبڑی، کوئی اونچ نیچ یہ انسان کی سوچ کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے۔ انسان کو بات معلوم ہو کہ بھائی اس میں کمی ہو رہی ہے، اس میں بیشی ہو رہی ہے، یہ ہونی چاہیے نہیں، لیکن نظام قدرت جو ہے وہ بالکل اپنے صحیح طریقے پر گامزن ہے۔ فرمایا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کہ اے لوگو تم حلال رزق اختیار کرو، حلال رزق کھاؤ، حلال پیو، حلال زندگی گزارو، حلال طریقے سے رہو۔ جب ہم اس چیز پر عمل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حلال کھانے والے، حلال کمانے والے، حلال زندگی گزارنے والے جو دنیا میں لوگ ہوتے ہیں، تو قرآن کریم میں جب اس چیز کو کہا گیا کہ حلال کھانا اور پینا ہے، حلال زندگی گزارنی ہے، تو پھر وہ انسان جو دنیا میں یہ کام کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے وہ انسان کو معاشرہ بھی اچھا کہتا ہے، اس کی تعریفیں ہوتی ہیں، اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی وہ برگزیدہ لوگوں میں شمار ہوگا۔ فرمایا جب انسان کے پیٹ میں حرام لقمہ جاتا ہے، جب انسان حرام زندگی گزارتا ہے، حرام مشروبات پیتا ہے، تو فرمایا نہ اس کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کے روزے قبول ہوتے ہیں، نہ اس کے حج اور زکوٰۃ قبول ہوتے ہیں، کوئی چیز قبول نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا لباس بھی حرام ہوتا ہے، ان کا پینا بھی حرام ہوتا ہے۔ وہ کتنی بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر رات کی تنہائیوں میں بھی یا معاشرے کے سامنے میں بھی جس طریقے سے چاہے گر گرا لے، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے بدن میں حرام اجزاء شامل ہیں۔ اس لیے دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے اور اپنا قرب اللہ کے پاس کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ حلال روزی اختیار کریں اور حرام لقموں سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام زندگی گزارنے سے بچائیں۔ صرف حرامی یہ نہیں کہ صرف کھانا پینا ہے، بلکہ حرام زندگی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو دیکھنے سے منع کیا ہے اس چیز کو دیکھنے سے رک جائیں، جس کام سے منع کیا ہے اس کام سے رک جائیں، جس کام کو کرنے کو کہا ہے اس کام کو کرنے لگیں۔ اب انسان اپنے بارے میں سوچتا رہے، اپنے بارے میں دیکھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں اپنے رب کی اطاعت کتنی کر رہے ہیں اور رب کی نافرمانی کتنی کر رہے ہیں۔ بیان تو ہر جمعہ ہوتا ہے، بیان ہر جمعہ سنتے ہیں، معاشرے میں اپنے آپ کو انسان آگے کرنے کے لیے، زندگی میں آگے بڑھانے کے لیے بہت سی کوششیں اور بہت سی جد و جہد کرتا ہے،
انسان کسی چیز میں پیچھے نہیں ہٹتا ہے جب تک انسان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے، ذہن و دل و دماغ کام کرتا رہتا ہے، جب تک ہاتھ میں اور بازوؤں میں قوت ہوتی ہے، جب تک طاقت ہوتی ہے، انسان اپنے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے دیتے ایک وہ وقت آتا ہے کہ انسان کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، آنکھ کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، منہ کی گویائی چھین لی جاتی ہے، انسان اپاہج ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے میں محتاج ہو جاتا ہے، رکوع سجدے میں محتاج ہو جاتا ہے، اپنے زندگی کے جو چیزیں ہیں اس میں بھی محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت بندہ یاد کرتا ہے۔ فرمایا جوانی کے ایک دن کی عبادت بڑھاپے کی 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو کہاں گزار رہے ہیں؟ یہ کھیل کود کے لیے دنیا نہیں ہے، یہ لہو و لعب کے لیے دنیا نہیں ہے، یہ انٹرنیٹ کو استعمال غلط طریقے سے کرنے کے لیے دنیا نہیں ہے، اپنے تنہائی میں بیٹھ کر برائی کرنے کی دنیا نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں کسی کی برائی کرتے رہیں، کسی کی غیبت کرتے رہیں، اپنے آپ کی کمی کرتے رہیں اس چیز میں کہ اپنے آپ کو بھی برائیوں میں ملوث کرتے رہیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ بندہ وہ عبادتیں کرے جو میں نے کیا اور میرے سے قرب حاصل کر لے، میرے سے قریب ہو جائے، تاکہ بندے کی جب محبت میں دیکھوں کہ ایسی دنیا میں جہاں بے حیائی عام ہے، عریانیت عام ہے، فحاشی عام ہے، غیبت و بدگوئی عام ہے، اس چیز میں بھی انسان بچ کر اور میری طرف رجوع کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بدلہ بھی اسی طریقے سے نوازنے والے، اسی طریقے سے دینے والے ہیں۔ ہم لوگ جب معاشرے میں رہتے ہیں تو بہت سی برائیاں ہوتی ہیں، اس برائیوں سے بہت آدمی صلاحیت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، چاہے ہاتھ کی طاقت ہو، زبان کی طاقت ہو، ہونے کے باوجود بھی ہم رک جاتے ہیں، ہم پرہیز کر لیتے ہیں کہ کیوں یہ مول لیا جائے، چھوڑ دیا جائے اسے۔ فرمایا کہ اس کی بھی پکڑ ہو، آپ کی جتنی صلاحیتیں تھیں اتنی صلاحیتیں آپ نے استعمال کیوں نہیں کی؟ اگر ہماری صلاحیت بولنے کی ہے، اگر ہم نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال بول کر نہیں کیا تو اللہ کے یہاں اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ اس لیے ہمارا کام ہے بولنے کا۔ جس جگہ انسان کو اختیار ہے ہاتھ چلانے کا، ہاتھ سے روکنے کا، فرمایا وہاں ہاتھ بھی استعمال کیا کرو، نہیں تو تمہاری پکڑ ہوگی کہ تمہاری طاقت ہاتھ کی تھی، تم نے زبان سے بھی استعمال کیا وہاں پر۔ آج انسان کو اپنے اولاد پر اختیار ہے، وہ اس کا مالک ہے، لیکن انسان جب دیکھتا ہے کہ میرا لڑکا، میری لڑکیاں دنیا کی کوئی ایسی چیز کی جس سے ہمیں گھاٹا لگا، جس سے ہمیں نقصان ہوا، تو وہ انسان اس پر برہم ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، ہاتھ تک اٹھا دیتا ہے۔ لیکن جب خدا کی نافرمانی ہو رہی ہو، رسول کی مخالفت ہو رہی ہو، تو پھر وہ نظر انداز کر دیتا ہے اپنی اولادوں پر کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، جبکہ یہاں اور زیادہ سختی کرنے کی ضرورت تھی۔ آج کے نوجوانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کیسی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم کسی مسلم معاشرے میں نہیں ہیں، مسلم سوسائٹی میں نہیں زندگی گزار رہے ہیں، مسلم محلے میں نہیں ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان جو آج کل کے 15 اور 20 سال کی عمر کے ہیں، جو 25 سال کی عمر کے ہیں، جو جوانی کے دہلیز پر بھی قدم رکھ رہے ہیں، ان کے اندر وہ برائیاں عام ہو چکی ہیں، وہ بے حیائی عام ہو چکی ہے، وہ عریانیت اور فحاشی عام ہو چکی ہے، جس کے بارے میں آپ اور ہم گہروں گمان بھی نہیں کر سکتے۔ کون سی ایسی لت ہے، کون سی ایسی بیماریاں ہیں، کون سی ایسی وبا ہے جو ان کے اندر نہیں ہے؟ دنیا کی ہر برائیاں ان کے اندر شامل ہو چکی ہیں۔ آج سگریٹ نوشی ان کی عادت ہو گئی، جوا کھیلنا ان کی عادت ہو گئی، موبائلوں میں اپنے وقت کو 8 سے 10 گھنٹہ گزارنا ان کی عادت ہو گئی، ماں بہن بیٹیوں کو غلط نگاہ سے دیکھنا ان کی عادت ہو گئی، گھر گھر میں زنا کا بازار گرم ہونے لگا، فحاشی اور شراب ان کے اندر عام ہو گئی، اور ایسی ایسی چیزیں برائی کی ایجاد ہو گئی ہیں، نشے کی ایجاد ہو گئی ہیں کہ ہر ایک انسان اس کے لت میں ملوث ہوتا جا رہا ہے۔ غیر تو غیر ہیں، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ کیا ماں باپ کی نظر نہیں جا رہی ہے اس پر؟ ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ کہاں سے استعمال کر رہا ہے؟ وہ کس مکان میں جا رہا ہے؟ وہ کس دکان میں جا رہا ہے؟ کس کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے؟ کس کالج میں وہ جاتا ہے؟ کس ٹیوشن میں جاتا ہے؟
کس لڑکے سے اس کی دوستی ہے، کن کن لڑکیوں کے ساتھ یہ گھومتا پھرتا ہے، کیا یہ پوچھ نہیں ہوگی؟ آپ گھر میں بیٹھ کر، آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے دروازے پہ بیٹھے رہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے رہیں، خدا کی یہاں پوچھ ہوگی اس چیزوں کی، پوچھ ہوگی۔ یہ دنیا بے حیائیوں پہ اتنی جا رہی ہے کہ آج موبائل کے وقت میں جب انسان برائیوں کو دیکھتا ہے تو برائی کرنے کے اس کی جی میں خواہشیں ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ معاشرے کو اس طرح تشکیل دیا گیا، فرمایا کہ حلال طریقے سے اپنی زندگی کو گزارو اور حرام طریقے سے بچنے کو کہا گیا۔ آپ نے حالیہ واقعہ نہیں دیکھا کہ 9 تاریخ کو کلکتہ میں ایک پڑھی لکھی ڈاکٹرنی لڑکی، اس کے ساتھ کیا حادثہ کیا گیا؟ ان کے ساتھ زنا کیا گیا، ریپ کیا گیا، اس کا مرڈر کر دیا گیا، اسے قتل کر دیا گیا، دنیا چھین لی گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ دنیا کی برائیاں تھی کہ اس طریقے کے لوگ صرف یہ نہ سمجھے غیروں میں موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ہے۔ ایک سروے کے رپورٹ کے مطابق 2012 سے لے کر 15 تک کے سروے جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 34,000 ایسے کیس درج ہوئے ہیں، اور آگے یہ لکھا ہے ایک تو وہ ہیں جو درج ہو چکے ہیں، لیکن اس طریقے کے کتنے کیسز ایسے ہیں جتنی لڑکیاں اور گھر کے لوگ صرف اپنی برائی، اپنی بدنامی کو چھپانے کے لیے کہ معاشرے میں ذلیل نہ ہو جائیں لکھواتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر آگے رپورٹ میں بتایا گیا ہے یہ باتیں کہ آگے یہ ہے کہ 34% جو اضافہ ہوا ہے، اس میں سے 9% وہ کون لوگ ہیں؟ یہ کام کرنے والے، یہ برائی کرنے والے، یہ اپنے لوگ ہوتے ہیں، چاہے تو اپنے گاؤں کے ہوں چاہے اپنے رشتہ دار ہوں۔ 96% لوگ وہ ہیں جو رشتہ دار ہوتے ہیں اور اس برائی میں ملوث ہوتے ہیں۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین شخص وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ زنا کرے۔ کیوں؟ یہاں آرام سے معاملہ حل ہو جاتا ہے، یہاں آرام سے سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی حفاظت تمہاری ذمہ ہے، نہ کہ اس کے گھر کو برباد کرنا۔ جب ہم تاریخ کو پڑھنے کو پلٹتے ہیں اور اپنے آپ لوگ جو بوڑھے ہیں اپنے پیچھے جائیں گے تو پتہ چلے گا ایسا ماحول تھا ہمارے دیش کا، ایسے ہم لوگ رہا کرتے تھے، یہاں پر اس طریقے سے زندگی گزارتے تھے کہ ایک غیر مسلم بھی اپنی بہن، بیٹی اور بیویوں کو ایک مسلمان کے گھر میں رکھ کر تنہائی میں چھوڑ کر اپنے کسی جگہ جاتا تھا تو چلا جاتا تھا، اسے سیف محسوس کرتا تھا۔ یہاں یہ بچی رہے گی، اسے کوئی نہیں۔ لیکن جس طریقے سے جدید ٹیکنالوجی نے، جدید سائنس نے اپنے آپ کو ترقی کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ برائیوں نے بھی ترقی کیا ہے۔ لوگ حیوان بنتے چلے گئے، لوگوں کے اندر برائیاں آتی چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ، زنا کو اپنے آپ سے بچاؤ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ٹھہرانا، اس کے بعد اگر کوئی جرم ہے تو فرمایا کہ یہ زنا ہے، زنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قیامت کے دن جب زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی سے مل لینا، جس طریقے سے قانون دنیا والوں نے بنا لیا کہ آپس میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی کلچریں عام ہو گئی، یہ بے حیائی چیزیں عام ہو گئی، اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ فرمایا حدیث میں اور قرآن میں کہ یہ بھی گناہ ہے۔ قرآن کہتا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہیں جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ایسے لوگوں سے اللہ ایسا ناراض ہوتا ہے، ایسا ناراض ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی طرف بھی نہیں دیکھے گا، طویل لمبی مدت تک عذاب میں جلنا ہوگا۔ ان کے شرمگاہوں سے ایسی بدبوئیں اٹھیں گی کہ فرمایا کہ جہنمی لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگیں گے کہ اس کے اندر سے ایسی بدبوئیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو یہ کام میں ملوث ہوتا ہے اس کے چہرے کی رونق چھین لی جاتی ہے، غربت اور مفلسی، دنیا کی پریشانی اس کے اوپر گھیر لی جاتی ہے، اس کا عمر بھی کم کر دیا جاتا ہے، اس کی عمر بھی کم کر دیے جاتے ہیں۔ اور آخرت میں کیا ہے؟ قبر سے عذاب شروع ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، طویل عذاب دیا جاتا ہے۔
تب جا کر وہ پاک صاف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں زنا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام موجود ہوتے ہیں، وہ بالکل غصے میں آ جاتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، تم کیا بات کر رہے ہو؟ اور بس صحابہ جو دوڑتے ہیں ان کو مارنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، اس کے اندر جو نفس ابھی اجاگر ہو رہا ہے، اس کے اندر جو کیفیتیں ہیں، تم اس کا معاملہ نہیں سمجھتے، تم اسے نہیں سمجھتے۔ بالآخر اللہ کے نبی انہیں خاموش کر دیتے ہیں، اس صحابی کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کیا تم اس بات کو گوارا کرتے ہو، تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے؟ فرمایا نہیں ہے اللہ کے رسول، بالکل نہیں۔ فرمایا جس کے ساتھ کرتے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے۔ پھر فرمایا کیا تم چاہتے ہو تمہارے پھوپھو کے ساتھ کوئی ایسا کرے، تمہارے خالہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے، تمہاری بیٹیوں بہن کے ساتھ؟ لمبی حدیث ہے، ہر ایک کی تفسیر بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہا، وہ صحابی کہتے ہیں نہیں نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ اس کی برائیوں کو مٹا دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اس کے دلوں کو صاف فرما۔ بس وہ راوی پاک ہو گئے۔ انہوں نے کہا، راوی کہتے ہیں کہ بس پورے مدینے میں جب دیکھا جائے تو یہ سب سے گناہ میں بچا ہوا شخص تھا۔ جب یہ گھر سے نکلتا تھا اس کی نظریں نیچی رہا کرتی تھی، اللہ کے نبی کی دعاؤں کے اثر سے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے ہمارے جتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، جب یہ ٹیوشن پڑھنے جا رہے ہیں، کالج میں جا رہے ہیں، ماں باپ اسے بھیج رہے ہیں، ماں باپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں ایسے وقت میں ان کی نگرانی کرنے کی، ان کے دیکھنے کی، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ممبر سے ہم یہ بات بتائیں کہ جب ہمارے کان یہ سنتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کی لڑکیاں کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے گاؤں کی لڑکیاں کسی کے ساتھ بیٹھ کر کہیں جا رہی ہیں، ہمارے گاؤں کے لڑکے کسی لڑکی کو لے جا رہے ہیں، یہ ماں باپ کی کمی نہیں ہے، ان کی عمر ہو گئی شادی کی، آپ شادی نہیں کر رہے ہیں، آپ اس گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کی عمر 30 سال ہو جائے گی، 35 سال ہو جائے گی، 40 سال ہو جائے گی تب شادی کریں گے۔ کیا گھر کے بغل میں جوان لڑکا ہے، گھر کے بغل میں جوان لڑکیاں ہیں، کیا یہ معاشرے والے سے پوچھ نہیں ہوگی قیامت کے دن؟ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف اللہ سے پوچھو گی؟ اللہ تعالیٰ سے ماں باپ سے پوچھیں گے؟ نہیں، بلکہ معاشرے والے سے بھی پوچھا جائے گا، اس محلے والے سے بھی پوچھا جائے گا کہ اگر کوئی تمہارے محلے میں ایسی لڑکیاں تھی جو جوان ہو چکی تھی، ایسے لڑکے تھے جو جوان ہو چکے تھے، ان کے ماں باپ اگر اس کا انتظام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے پوچھا کیوں نہیں گھر میں جا کر کس مجبوری کے تحت یہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیا اس پورے گاؤں والے کا کام نہیں ہے؟ مسجد بنا لینا یہ زیادہ ثواب نہیں رکھتا، مسجد تو اتنا ہی ہے کہ 4 دیواری آپ نے گھیر دیا، اس کا حق ادا ہو چکا ہے، یہ نہیں کہ ٹائلس ماربل لگتا رہے حق ادا ہو، لیکن معاشرے میں رہنے کا اور اسلامی شریعت میں رہنے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اگر نبی مانتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اللہ کی مخلوق جو بنائی ہوئی ہے، جو ہم جس معاشرے میں رہتا ہے اس بغل میں، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، وہ کیوں برائیوں کی طرف جا رہی ہے، وہ کیوں ہر لوگ برائیوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ اس عمر میں، جس عمر میں کہا گیا حدیثوں میں کہ انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو سب سے پہلے پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا بھوک کے بعد اگر کسی چیز کی بھوک لگتی ہے تو وہ کیا ہے؟ ایک عورت کا مرد سے ملنے کا اور ایک مرد کا عورت سے ملنے کی بھوک ہے۔ اسے مٹانے کے لیے حلال طریقہ جو بتایا گیا وہ نکاح ہے، نکاح ہے۔ اسی لیے فرمایا نکاح سے جو اولاد پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں اسے عزت ملتا ہے، سماج اسے عزت دیتی ہے، اس کی خوشیوں میں شامل ہوتی ہے، اسے بلند مقام دیتی ہے کہ فلاں کی اولاد ہے۔ لیکن زنا سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے فرمایا اس کی امامت بھی درست نہیں ہے، معاشرہ بھی اسے ذلیل کہتا ہے اور معاشرے میں بھی کوئی عزتیں نہیں ہوتی ہے، وہ تو حرامی اولاد کہلاتا ہے، جبکہ اس کی کوئی غلطی نہیں، لیکن ماں باپ نے غلطی کر دی، اس کی ملنے والوں نے غلطی کی اس کی۔ میرے بھائیو اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ برائی دھیرے دھیرے پھیلتی جا رہی ہے، ہم کہیں اور کی بات نہیں کرتے ہیں،
ہم کو اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آج کے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں بھی بغیر پردہ باہر جا رہی ہیں، ہمارے نوجوان بھی ایسے گھوم رہے ہیں، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں چلے جائیں آپ 10-20 سال پیچھے، یہ تھا ہی نہیں تصور کہ بغیر پردے کی کوئی عورت گھر سے نکل جائے، بغیر پردے کی کوئی عورت گھر سے نکلے، کوئی لڑکیاں گھر سے نکلے، یہ تھا ہی نہیں۔ ایک دوسرے کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان مر جاتا تھا اسی گاؤں میں تو پورے گاؤں کی دکانیں بند ہو جایا کرتی تھی، لوگ کام چھوڑ دیا کرتے تھے، اور آج بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں یار دو چلا گیا، اور اب امید یہ لگا ہے کہ میرے جنازے میں لوگ شامل ہوں۔ کہاں گئی وہ محبتیں؟ دنیا کے خاطر، 2 پیسے کے خاطر آپ نے اپنے ثواب کو بھی گنوایا اور اپنے مسلمان بھائی کے حق کو بھی گنوایا کہ 2 پیسے آئیں گے۔ فرمایا جنازے کے شرکت کرنے والے کو 2 قرات ملتا ہے نا، 1 قرات جنازہ پڑھنے والے کو اور 1 قرات دفنانے والے کو، جو دونوں کام کرے گا اسے 2 قرات ثواب۔ قرات کیا ہے؟ بہت بڑے پہاڑ کے عوض بدلہ ملتا ہے، اتنا بدلہ۔ اور آج کا مسلمان آپ نہیں دیکھتے، کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ آپ چلے جائیں، مسلمانوں کی دکانیں کھلی رہتی ہیں، نہیں جاتا ہے مسلمان، نہ نماز پڑھتا ہے جنازے کا، اور نہ یہ مسلمان کا ایک حق تھا۔ مسلمان کا مسلمان پر 5 حق ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 1 حق کو ہم نے کھو دیا اس دنیا کے خاطر، اور 1 ثواب کو ہم نے کھو دیا اسی دنیا کے خاطر۔ 10 منٹ کے لیے ہم دکانیں بند نہیں کرتے، لیکن کچھ سال پیچھے دیکھے تو دکانیں بند ہو جایا کرتی تھی۔ جب ہم فجر کی نماز کے بعد یہاں سے وہاں تک جاتے ہیں، آنے کے وقت میں عورتیں گھومتی رہتی ہیں اور جانے کے وقت میں اندر سو جاتی ہیں، لیکن ایک وقت تھا کہ آج سے پچھلے آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں، یہ بڑے بوڑھے بتائیں گے، جب وہ نکلتے تھے تو عورتیں بھی گھر میں اٹھتی تھی اور قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ لیکن آج اسی معاشرے میں، ہمارے محلے میں فجر کی نماز کے بعد جب جاتے ہیں، کئی گھروں سے ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ گانے بجنے کی آوازیں آ رہی تھی، گانے بجنے کی آوازیں۔ فرمایا جس نے گانا سنا اس کی تعریفیں کی، اللہ کے نبی فرمایا مرنے کے بعد قیامت کے دن اس کے کان میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا، شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یہ ساری برائیاں ہمارے نوجوانوں میں جو جنم لے رہی ہے، اس سے ہمارے نوجوان کو بچنے کی ضرورت ہے، ماں باپ کو اس کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس سے بچیں گے اور بچائیں گے جتنی طاقت ہے، اس کے باوجود اگر وہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ بچے کی ذمہ داری کفالت، کھلانا پلانا کب تک ہے؟ بالغ ہونے تک۔ بالغ ہونے کے بعد ختم معاملہ، ماں باپ کا معاملہ ہے، شادی بیاہ کا انتظام کریں، اس کے لیے دیکھ داغ دیں۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عائشہ، وقت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عائشہ سے شادی کی تھی اور شادی کے 2 سال بعد رخصتی ہوئی ہے، 2 سال کے بعد۔ معاشرہ اسے جو بھی کہے 2 سال، اگر اتنا ہی لگ رہا ہے یہ چیز تو کیوں نہیں رشتے کے بندھن میں لڑکا لڑکی کو باندھ دیا جائے، نکاح کر دیا جائے، بات کرتے رہو جتنا کرنا، 5 سال بعد رخصتی ہوگی۔ دوسرے کے تو برائی سے بچیں گے، حلال طریقہ تو ہوگا، معاشرے سے اگر مل بھی لیا جائے آ کے اس کے گھر میں تو کوئی برا نہیں کہے گا۔ اس چیز کی کوشش کریں، ہم اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں کہ ہم کس اس میں جا رہے ہیں، وقت نہیں ہے۔